آپس میں نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کی وجہ سے بھی تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نشانی بتائی ہے جو ہماری آنکھیں ہم روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ نشانی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور یہ ہے، اور پھر اسے نسب یعنی ماں باپ کی طرف سے رشتہ داریاں والا اور سسرالی رشتہ داری والا دیا، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد اے انسان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر تو وہی ہے اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ آیتیں آپ نے سنی، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر جا بجا اپنی نشانیاں بیان کی ہے کہ عقلمند انسان وہی ہے، اگر وہ اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتا ہے تو اپنے جسم پر غور کرے اور اس سمندروں پر غور کرے، زمین اور آسمان کے بنانے پر غور کرے، ان پہاڑوں کو دیکھے اور اس چوپایوں کو دیکھے اور کائنات کی ہر چیز کو دیکھے، چاند سورج ستاروں کو، کہ اس کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اس سے بھی اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اور جو کافر ہے وہ اپنے رب کو ان چیزوں میں نہیں پہچان سکتے ہیں، اور ان کے دلوں پر جب وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی ایک در پہ سر جھکاتے ہیں، کبھی دوسرے در پہ سر جھکاتے ہیں، کبھی ایک کا دامن پکڑتے ہیں، کبھی دوسرے کا دامن پکڑتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلے جائے تو اس کو بھی نہیں چھین سکتے ہیں۔ جس کو پکارتے ہو وہ بھی کمزور ہے اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہے۔ تو میرے عزیز ساتھی اور بھائیو، اس رب کی قدرت کو پہچانو، اس رب کو پہچانو جس نے یہ تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو مرنے کے بعد پھر اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے ان اعمال کا تم سے حساب کتاب لے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، انسان جو بھی یہاں کرے گا وہاں ہو پائے گا، جو یہاں بوئے گا وہاں کاٹے گا، اور اس کے بعد جو انسان اللہ کو پہچان کر، اللہ کو پکار کر، اللہ کو اپنا معبود مان کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اس کے لیے جنتیں ہیں۔ اور جو اپنے رب کو نہ پہچان سکا، 60 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں، جو رب نے اس کو پیدا کیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، رشتہ داریاں دی ہے، اور ہر قسم کی سہولتیں اس رب نے اس کو دی ہے، اس کو نہ پہچان سکا اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اس کے لیے کوئی بخشش کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی جیل تیار کی ہے جہنم کی صورت میں، جو اس کے اندر چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں نکلے گا۔ تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اللہ کو پہچانیں، جو اللہ بہت قریب ہے اور اپنے بندوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا سننا سنانا بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس مجلس کو ہمارے اہل والدین کے لیے آخرت میں نجات کا عافیت سے نجات کا ذریعہ بنائے، عافیت سے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔